should be very important, and no incompetence and no corruption should be tolerated. Zero tolerance for this. ہم ایک پبلک سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر میں ہم لوگوں کو سروسز دے رہے ہیں جسٹس سسٹم کی. وی کین ناٹ ٹالریٹ سچ پیپل ان دا سسٹم. تیسری چیز یا چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ آف کیسز کیسے ہے. کیس مینجمنٹ سسٹمز ہیں یا ویسے ہی کسی کے پاس کیس لگ جاتا ہے, یہ اس جج کو کیس لگا دو کیونکہ مجھے یہ رزلٹ چاہیے, یہ اس جج کے پاس لگا دو مجھے یہ رزلٹ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. دس ہیز ٹو بی اے ٹرانسپیرنٹ سسٹم کہ آپ نے کس طرح کسی جج کے جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سی سب سے خوشائن چیز تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوا, جس میں ایک کمیٹی کم از کم فیصلہ کرتی ہے کہ کیس کہاں جانا ہے, اور ایک الون چیف جسٹس فیصلہ نہیں کرتے کہ کیس کہاں جائے گا. پاسٹ میں جو بھی چیزیں ہوتی رہیں اس کا ایک مداوع ہو سکتا ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے, تو یہ کولیجیالٹی آنی پڑے گی. یہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے بہت چیف جسٹس اسپیسیفک سینٹرک ڈریون ہے. آئی تھنک میں کریڈٹ دیتا ہوں کرنٹ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو بھی کہ انہوں نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اپنی پاور کو کرٹیل کیا اور ایک کمیٹی بنائی. یہ شاید پاسٹ میں کوئی نہ کرتا, یہ انہوں نے کیا. آئی کمپلیمنٹ ہم فار دس, دیٹس اے بریو موو. اب اس چیز کو, یہ ساری سوچ ہمیں آگے لانی ہے. تھرو اے کولیجیل فیشن ہم آگے چلیں, ہم کلیکٹیو تھنکنگ سے آگے چلیں. یہ ایک آدمی نہیں چلا سکتا ادارے کو. دیر ہیز بین, آپ نے پاسٹ میں دیکھا ایڈونچرزم بھی بہت ہوئی ہمارے کورٹ سے. ایک آدمی جو سوچے وہ چل پڑتا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو یہ بہت ضروری ہوگا کہ ہماری کیس کی فکسیشن, بینچز کی فارمیشن, یہ ساری ٹیکنالوجی ہی سنبھال سکتی ہے اور اس میں ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے آسان طریقہ, اگر کوئی انگلی بھی اٹھائے تو آپ کہیں جی یہ سسٹم ہے ہمارا, ایک اے آئی سسٹم ہے, یہ بینچز بھی بناتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز, یہ کیسز بھی مارک کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹیز اینڈ کیس مینجمنٹ اینڈ کیس لوڈ. ہمیں کوئی انڈیویجول اس میں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں ایٹ دا لوور لیول, who make sure that the cases travel to various places. یہ بھی کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو جو میں نے آپ سے ٹیکنالوجی کی پہلے بات کی, وہ ٹیکنالوجی کٹس تھرو دا چیز اور ایک بہت ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہمیں دے دیتا ہے. آپ یہ نہیں گیس کر سکتے کہ کس بینچ کے جانا ہے, بینچ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہونا ہے. آئی تھنک اس طرف ہمیں جانا ہے اور اس طرف یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہمیں لے جا رہا ہے. اس پہ کافی سوچ شروع ہے کہ کولیجیل تھنکنگ ہو, انڈیویجولسٹک تھاٹ کو اب ختم کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک روبسٹ انڈیپینڈنٹ ادارہ بنے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کے ساتھ میں فگر شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے کیس ہیں جو ہمارے پاس ہے. 2.4 million cases are pending in Pakistan right now. Now, as far as the district judiciary is concerned, 2 million are in the district judiciary. So 85 to 90% cases are in the district judiciary. اوپر تو اتنے نہیں ہیں. The real fact or the real problem is in the district judiciary. ہمیں دنیا کی پریکٹس کو دیکھنا ہے, گلوبل پریکٹسز کو دیکھنا ہے کہ کیا دنیا کر رہی ہے. ہم لگے ہوئے ایک ہی ڈگر پہ کہ جی فیصلہ ہوگا, ہر کیس میں فیصلہ ہوگا, عدالت میں جائیں فیصلہ ہوگا. دنیا میں ایونیوز چینج ہو گئے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کے. دنیا میں آپ کورٹ میں جاتے ہیں اینڈ پہ, پہلے بہت سے اور راستے ہیں ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کے. اگر ہم ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم کا ادارہ ہے, یہی ہمارا بزنس ہے نا, ہم ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں لوگوں کی, تو پھر ہمارے پاس آپشنز بھی ہونے چاہیے نئے, اور وہ آپشنز دنیا میں ہیں, کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. اور اس کو کہتے ہیں ADR, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم. اب اس میں سب سے زیادہ اس وقت پاپولر جو دنیا میں چیز چل رہی ہے وہ میڈییشن ہے, جس میں لوگ خود بیٹھ کے سیٹل کر دیتے ہیں. ایک جج ہو سکتا ہے جو میڈییٹر ٹرین ہوا ہو, یا کوئی بھی میڈییٹر ہو, وہ آپ کو میڈییٹ کرا کے آپ کا ڈسپیوٹ حل کر سکتا ہے. اسی طرح آربیٹریشن اور پھر اور چیزیں. اب میڈییشن کے سلسلے میں ہمارا یہ ویژن ہے جو آگے چل رہے ہیں کہ پاکستان کے 138 ضلعوں میں میڈییشن سینٹر قائم ہوں گے ہر عدالت میں. اسے کہتے ہیں کورٹ اینیکسڈ میڈییشن, کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ مقدمہ لڑنا ہے, آپ جا کے سیٹل کر سکتے ہیں ساتھ والے سینٹر میں جا کے. تو یہ سینٹر جب آ جائیں گے تو میڈییشن کی طرف بھی ایک رجحان ہوگا. اور ایک دفعہ ہم نے پنجاب میں